لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اللہ رب ذوالجلال نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ احسان کس طرح فرمایا؟ کیسا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ سامعین عزیز وقار، اس رسول سے مراد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے حالات کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ یہ بات دیکھیں گے، بیٹی کو بیٹی کا مقام حاصل نہ تھا، بہن کو بہن کا مقام حاصل نہ تھا، ماں کو ماں کا مقام حاصل نہ تھا، بیوی کو بیوی کا مقام حاصل نہ تھا۔ غرض کے غلام کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا رہا، لیکن خالق کائنات نے جب مومنوں پر احسان فرمایا، احسان بھی کوئی چھوٹا نہیں فرمایا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ خالق کائنات نے یقیناً مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ رسول کی پیدائش سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے کے حالات آپ دیکھ لیں، حضور کے تشریف لے آنے کے بعد کے حالات آپ دیکھ لیں کہ بیٹی کو بیٹی کا مقام مل گیا، ماں کو ماں کا مقام حاصل ہو گیا، بہن کو بہن کا مقام حاصل ہو گیا، بیوی کو بیوی کا مقام حاصل ہو گیا، غلام کو غلام کا مقام حاصل ہو گیا۔ غرض کے درندہ صفت انسان فرشتہ سیرت بن گیا۔ یہ خالق کائنات کا یقیناً بہت بڑا احسان ہے کہ جو اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، کہ اس سے پہلے دنیا دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، دنیا دلالت میں، گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ساری دنیا کے حالات بدل کر رہ گئے۔ ساری دنیا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرنے لگی، حضور کی ذات کے ساتھ عقیدت کرنے لگی۔ وہ لوگ جنہیں کوئی اپنا شاگرد بنانا پسند نہیں تھا کرتا، لیکن حضور کی ولادت کے بعد انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ شاگرد تو دور کی بات، وہ دنیا کے رہبر بن کے نکلے۔ وہ لوگ جو فسق و فجور میں مبتلا تھے، وہ لوگ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے، حضور کی صورت کو دیکھ کر وہ لوگ آپ کے ساتھ محبت کرنے لگے، آپ کی سیرت کو اپنانے لگے۔ تو یقیناً اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو دیکھے، ان نکات پر غور و فکر کرے، تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ کوئی ذات ہے جس کی بدولت دنیا کا سارا نظام بدل کر رہ گیا۔ ہر چیز کو اس کی اہمیت حاصل ہوگی، ہر چیز نے اپنا کھویا ہوا مقام پا لیا، ہر چیز کا جو معیار ہے، ہر چیز کو وہ معیار مل گیا۔ تو یقیناً جب بندہ ان نکات پر عمل کرتا ہے، ان نکات پر غور و فکر کرتا ہے، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اگر کسی نے حضور کی ظاہری صورت کو دیکھ لیا ہے تو وہ حضور کے ساتھ محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ حضور کا دیوانہ بن جائے گا، حضور کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے لگے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غور و فکر تو کرے کہ حضور کی آمد سے پہلے، حضور کی ولادت سے پہلے، حضور کی تشریف آوری سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے۔ حضور کو جب خالق کائنات نے مبعوث فرمایا،
تو اپنے محبوب کو بھیجنے کے بعد، مبعوث فرمانے کے بعد ساری دنیا کے حالات بدل کر رہ گئے۔ دنیا میں رسول انس و جان آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہان آتے ہیں کہ آج ہم حضور کا میلاد تو مناتے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، حضور کے نام لیوا تو ہیں، لیکن آئیے کہ ہم دیکھیں، ذرا غور کریں کہ کس طرح حضور کے نام کی محفل سجانی چاہیے، کس طرح ہم حضور کے نام لیوا بن سکتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، حضور کے نام کی محافل سجائی جائیں، اس میں علماء حق کو، علماء اہل سنت کو، وہ لوگ جو دین پر عمل پیرا ہیں، وہ لوگ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے بیانات سے مومنوں کے سینوں کو منور کیا جائے، حضور کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور کے لٹریچر، حضور کی ذات پر جو لٹریچر لکھے ہیں، دینی تربیتی لٹریچر، وہ تقسیم کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں، عاشقوں کے دلوں میں حضور کی پکی سچی محبت پیدا ہو کہ عاشق لٹریچر پڑھ کر، حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس حضور کی سنت پر عمل پیرا ہو اور دارین کی سعادتیں حاصل کریں، دارین کی سعادتوں سے ہم کنار ہوں۔ تو دوسری یہ گزارش ہے کہ جو بھی روپیہ خرچ کیا جائے اس میں بڑا غور و فکر کیا جائے کہ روپیہ یہ خالق کائنات کی بہت بڑی امانت ہے، روپیہ وہاں خرچ کیا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ دین کا فائدہ ہو، نئی نسل کا فائدہ ہو، نئی نسل کی تربیت ہو، حضور کا عشق حاصل ہو، حضور کے نام کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو، ناموس رسالت کا تحفظ ہو اور سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کے جذبات ہوں۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام کی امت کے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا جو مقصد ہے، غریب کو غریب کا مقام مل جائے، ماں کو ماں کا مقام مل جائے، بہن کو بہن کا مقام مل جائے، بیٹی کو بیٹی کا مقام مل جائے، بیوی کو بیوی کا مقام مل جائے، غلام کو غلام کا مقام مل جائے، غرض کے ہر شخص کو اس کا کھویا ہوا سٹیٹس مل جائے، ہر شخص کو اس کا کھویا ہوا مقام مل جائے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس مقصد کو ہم فروغ دیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، حضور کے جو نام لیوا ہیں، حضور کی امت کے جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ سجاوٹ میں اسلام کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ میانہ روی اختیار کیا جائے، مناسب انداز میں سجاوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ صدقہ و خیرات اور کھانا کھلانے کی طرف خصوصی توجہ دی جائے، لیکن لنگر کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ لوگ جس طرح لنگر کو مجمع کے اندر اچھالتے ہیں، ایک دوسرے پر گراتے ہیں، لنگر کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ لنگر کو جو مقام حاصل ہے، رزق کو جو مقام حاصل ہے، کھانے کو جو مقام حاصل ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سجاوٹ اور آرائش میں مشغول ہو کر سب سے اہم بات یہ ہے فریضہ نماز کو ترک نہ کریں کہ ایک طرف ہم حضور کے نام کی محفل سجا رہے ہیں، حضور کے نام پر گلیوں کو سجا رہے ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، محلوں کو سجا رہے ہیں، اور ساتھ جو دین کا سب سے اہم ستون ہے جو نماز ہے، ہم اس کو ترک کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو دین کا سب سے اہم ستون ہے، ہمیں اس کی قیام کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ جس نے میلاد میں سجاوٹ اور آرائش پر خرچ کی جانے والی رقم سے کچھ بچا کر مدارس اہل سنت کی ترقی میں حصہ ڈالا جائے، غرض کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا جائے، حضور کی نعت ایسی پڑھی جائے جو کلام معیاری ہو۔ نعت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جس میں تعریف کی جائے،
حضور علیہ السلام کی جس سے محبت چھلک رہی ہو کہ کوئی حضور کی تعریف کرے، کلام ایسا ہونا چاہیے کہ اس کلام کو سن کر، اس نعت کو سن کر ہمارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہو۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ ربیع النور شریف کے جلوس میں جو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ غیر محرم عورتیں جاتی ہیں، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ غیر مرد اور عورتیں ان کا جلوس میں خلط ملط ہونا یہ ٹھیک بات نہیں۔ عورتوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسی جگہ پر نہ جائیں، سجاوٹ دیکھنے نہ جائیں، جو آرائش کی گئی ہے اسے دیکھنے نہ جائیں، لائٹنگ دیکھنے نہ جائیں جہاں پر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہو۔ اس ہر صورت سے بچنا ہر حال میں لازم ہے کہ خاص طور پر پردے کا اہتمام کیا جائے۔ اور جشن میلاد کا جلوس نکالنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں جو غیر شرعی حرکات ہیں اس سے باز رہنے کی کوشش کی جائے تاکہ جلوس کا تقدس پامال نہ ہو۔ اور جلوس کے شرکاء سے یہ گزارش ہے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف، کسی بھی شخص کے خلاف ایسے نعرے نہ لگائیں، نعرے بازی نہ کریں، ایسے نعرے بازی سے پرہیز کریں جس میں شر اور فساد پھیلنے کا خدشہ ہے۔ شرکائے جلوس عام رستے کو بند نہ کریں تاکہ راہگیروں کے لیے رکاوٹ نہ ہو۔ ایسے رستے کو اختیار کریں کہ اگر جلوس لے کر جا رہے ہیں تو جلوس ایسے رستے سے نکالا جائے۔ جلوس اگر نکال رہے ہیں تو لوگوں کی ٹریفک کا نظام درم برم نہ ہو، لوگوں کو اس میں دقت نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ دین سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، حضور کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ اس کی بجائے لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم دین سے بیزار ہو گئے، لوگ آپ سے نفرت نہ کرنے لگ جائیں۔ ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے کوئی یہ دیکھے تو وہ واقعی کہے کہ اس نے واقعی حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، اس نے واقعی حضور کی ظاہری حیات کا مطالعہ کیا ہے، حضور کی احادیث پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایسا اخلاق اپنایا جائے، لوگوں کے ساتھ اس انداز میں رہا جائے، لوگوں کو اس انداز میں اپنی طرف مائل کیا جائے کہ لوگ آپ سے محبت کریں نہ کہ آپ سے نفرت کریں۔ اور موجودہ حالات کے تناظر میں سیکورٹی خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں کہ جو مرکزی جلوس ہوتا ہے اس میں شرکت کریں، اور جو چھوٹے جلوس ہوتے ہیں اس سے بچا جائے کہ مرکزی جلوس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سیکیورٹی دی جاتی ہے، اس میں سیکیورٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے جلوس نکالیں گے تو اس میں آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی اگر چھوٹا جلوس نکالنا بھی ہے تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ کوئی رستے میں رکاوٹ نہ ہو، سیکیورٹی کا مناسب بندوبست کیا جائے، ہر قسم کے خطرات سے عاشقان رسول محفوظ رہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ السلام کا میلاد ٹھیک صحیح معنوں میں شرعی تقاضوں کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی پکی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا